السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لائی ہوں وہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو مکہ میں زبردست سیلاب کیوں آیا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک باندھ بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ باندھ توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کی زبردست ریلیں اور پانی کا اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں درار آ گئی۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبہ کو دھونی دے رہی تھی۔ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں دراریں کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں اٹھائی تھیں 9 گز اونچی تھیں، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبہ کے نذرانے وغیرہ لاتے، یہ نذرانے کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا یہ سب نذرانے اس کنویں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبہ کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کعبہ میں ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا، کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا۔ قریشی اس سے خوفناک رہتے تھے۔ اب جبکہ کعبہ کی دیواریں کمزور پڑ گئیں اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا سلسلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندے کو بھیجا، وہ سانپ کو اٹھا کے لے گیا۔ یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب انہوں نے نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیاد مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے گا۔ اس دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے گا تاکہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے پتھر جمع کیے، ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا۔ چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں انہوں نے پاک کمائی دی، ناپاک کمائی نہیں دی۔ مثلاً طوائفوں کی آمدنی، سود کی کمائی، دوسروں کا مال کا غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندہ میں نہیں دی۔ پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی۔ ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب اور عمر بن عابد نے جب کام شروع کرنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اٹھایا گیا تھا۔ اس پر قریشی حیران اور پریشان ہوئے۔ آخر خود وہب کھڑا ہوا اور بولا، گروہ قریش کعبہ کی بنیاد میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ خطابی ہے۔ کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کی کمائی، زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ واہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا اور وہ اپنی قوم میں شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیوار گرنے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیوار گرنے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے، اس کو خراب کرنے کا نہیں۔ جواب میں لوگوں نے کہا، ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں۔ یہ سن کے ولید نے کہا، تب پھر سمجھ لو اللہ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی، لیکن اس نے ابھی صرف ایک حصہ گرایا تھا، معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی۔
یہاں تک کہ ان کی بنیاد تک پہنچ گئی کہ بنیادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی۔ تحریر سریانی جواب میں لکھی تھی۔ انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی۔ آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لایا گیا۔ اس نے یہ تحریر پڑھ کر سنائی: میں اللہ مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج چاند بنائے، میں نے ان کو یعنی مکہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس کی دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں، اور ان پہاڑوں کے سردار ایک تو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کاکآن پہاڑی ہے جو مکہ کے قریب ہے، جس کا رخ ابھی قبیس پہاڑ کی طرف سے شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت برکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری مقام ابراہیم سے ملی۔ اس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور موجود شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریشی کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ ان راستوں سے کافی آتے جاتے ہیں۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے پر ملی۔ اس میں لکھا تھا: جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا رسوائی اور ندامت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ببول یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبہ کے تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز مکہ کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ اس پہلے مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اسی لیے مکہ کے قریب ساحل یہی تھا۔ ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو جہاز کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں نے لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کی تعمیر میں لکڑی کو استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا، اور یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر اس جگہ رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ جھگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ 2 قبیلہ ایک ساتھ مل کر ایک برتن میں خون بھرا اور ان میں اپنے ہاتھ ڈبو کر کہا: حجر اسود ہم خود رکھیں گے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اٹھ گئے۔ تلواریں میانہ سے نکل گئیں۔ آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا باپ تھا۔ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ مسافروں کا سفری سامان، کھانا وغیرہ دینے کے لیے سلسلے میں بہت مشہور تھا۔ جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا۔ اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے حل پیش کیا۔ اس نے سب سے کہا: قریش کے لوگوں، اپنا جھگڑا ختم کر کے تم یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت، اس دروازے سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قریشی جیسے کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریشی نے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کراتے تھے۔ آپ کسی کی بے وجہ حمایت نہیں کرتے تھے، نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑوں کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ لوگ چادر لے آئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بچھایا اور اپنے دست مبارک کے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیں، پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چادر کو اٹھائے ہوئے اس مقام تک آ گئے جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا، لیکن اس عین وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو ایسا رہنما بنا لیا، اس کی عزت افزائی میں لگ گئے۔ یاد رکھو، یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا، تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں میں اس باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو گئے، لیکن پھر خود کی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں، لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے، یہ نجدی شخص دراصل ابلیس اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ کعبہ کی یہ تعمیر جو قریشی نے کی تھی، یہ چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبہ کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعد صاحب نے فرمایا کہ زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو یہ پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خوشبو ہو گئی۔ پھر یہی کہ خشکی بڑھتے بڑھتے 7 برِ اعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرمایا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کرے جس طرح تم نے میرے عرش کا طواف کیا ہے، تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ چوتھی بار ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کعبے کو دیکھنا، کعبے کا طواف کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار نصیب فرمائے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز دعاؤں اور تمناؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔